فارمل پاور یا آرگنائزیشنل پاور کی جو کیٹیگری ہے جو فرینچ اینڈ ریون کے کام کے ساتھ لنکڈ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 ڈفرینٹ طرح کی پاور ٹائپس ہیں یا سورسز آف پاورز بتائے گئے ہیں، جس میں سے کہ نمبر 1 ہے لیجیٹمیٹ پاور۔ لیجیٹمیٹ پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کسی کو سینیورٹی دیتے ہیں، کچھ ایسی پوزیشنز کا ذکر کرتے ہیں جو کہ لیڈرشپ پوزیشن سمجھی جاتی ہیں، تو آرگنائزیشنل سٹرکچر میں اس کا پورا میکنزم ہونا، اس کا ایک آرگینوگرام کی حیثیت میں اس کی ایک باقاعدہ پلیسنگ ہونا ضروری ہے۔ سو it comes from having a position of power in an organization such as being the boss or a key member of a leadership team. So جہاں پر بھی آپ کسی لیڈرشپ ٹیم میں ایک کی پوزیشن پر ہوں گے یا باس کی حیثیت سے ہیں، یو آر ہیڈ آف سم پروجیکٹ، یو آر ہیڈ آف یور ڈپارٹمنٹ، یو آر ان دا ڈائریکٹرز پوزیشن، یو آر امنگ دا ایگزیکٹوز. سو جتنی آپ سینئر لیڈرشپ پوزیشن پر ہوں گے اتنا ہی آپ کو فارمل مینر میں امپاورڈ سمجھا جائے گا، یو ول بی کنسیڈرڈ مور پاورفل، اور آپ کو آٹومیٹکلی سرٹن ایسے رائٹس، سرٹن ایسے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیے جاتے ہیں، اس پوزیشن کو کیے جاتے ہیں، ناٹ ٹو دا انڈیویجولس، کہ آپ اس اگر پوزیشن پر جو بھی ہوگا اس کو یہ کرنے کا اختیار ہے. سو دا رائٹ آف پاور وچ کمز تھرو لیجیٹمیٹ پوزیشن از آئیڈینٹیفائڈ ان دس کیٹیگری اور سورس آف پاور، جو کہ لیجیٹمیٹ کے نام سے فرینچ اینڈ ریون نے انٹروڈیوس کرایا. If a person rises in power, subordinates must believe she or he deserves it, otherwise it will be a bad move. اب اس میں جو کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس بھی ایک امپلائی کو یا اسٹاف ممبر کو ایک سرٹن پوزیشن کے لیے آپ رائز دیتے ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ٹیم ممبر صحیح طور پہ اس کا اہل ہو، اس میں اور بھی ایسے اسکل سیٹس موجود ہوں جو کہ اس پوزیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں، تو جو گویا کہ وہ کرائٹیریا پر پوری طرح سے میچ بھی کر رہا ہو اور اس کو پورا کر رہا ہو، تو ہی اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے دل میں یا ان کے ورکنگ میں ایک ایکسیپٹنس دیکھنے کو ملے گی اور ان کو ایک سراہنا ملے گا کہ یہ جو لیڈر ہیں یہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں اس پوزیشن کو، نہ کہ یہ کہ آپ اگر کسی کو بھی کسی خاص اور وجہ سے، جس کو کہ آپ فیوریٹزم میں کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو ایک آپ باقیوں کو بائی پاس کر کے آگے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو پوزیشن دے دی جاتی ہے جو اصل میں اہل نہیں ہوتے، تو وتھ ٹائم اٹ از آبویس دین کہ وہ اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتے اور ان کے لیے پھر سبارڈینیٹس کے ذہنوں میں اس طرح کی سوچ نہیں رہتی. سو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو اف والی کلاز موجود ہے کہ اگر وہ اہل ہیں تو ان کو اس پوزیشن پر ہیں تو ان کو امپاورڈ بھی فیلنگ ہوگی. اس کے ساتھ دوسری طرح کے سورس آف پاور بھی لنکڈ ہیں، تو جو ریسرچ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک سورس آف پاور ہی کافی نہیں ہوتا. سو اس کی ایویڈنس آپ لیجیٹمیٹ پاور جو کہ ایک بہت اسٹیبلشڈ مینر میں ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹینڈ الون کے طور پہ کہ اگر آپ سینئر پوزیشن پہ ہیں تو یو ول بی felt powerful and you will yourself be feeling powerful, but it is not enough unless you have the other criteria which you have really met اور جس کو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے at the time of promotion when you are giving it to the other team members. Reward power is indicated through rewarding individuals for compliance with leaders wishes. جو کہ سینئر لیڈرشپ ممبرس ہیں اگر ان کی جو سرٹن جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کر ان کے ویژن کو امپلیمنٹ جتنی ٹیم ممبرز ایفیشینٹلی کریں گے تو ان کو ریوارڈز دے کر، بونسز دے کے، ڈفرینٹ فارم کے ریوارڈز ہوتے ہیں، ریز ان دا پے اور پروموشن دے کر یا پھر بونس دے کے، ایکسٹرا ٹائم آف، پیڈ ہالیڈیز کا کانسیپٹ ہے. سو اس طرح کے سرٹن بینیفٹس دے کر جو ریوارڈز کی فارم میں اس امپلائی کو دیے جاتے ہیں تو اس کے متعلق بھی یہ تاثر آرگنائزیشن میں آتا ہے کہ ہی اور شی از امپاورڈ، ہی از ریئلی پاورفل بیکاز آف دا ورک ایکچولی. سو اٹ از ناٹ اونلی کہ ان کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، اگین اٹ از لنکڈ ود دا آؤٹ کم آف دا امپلائی. Then number 3 is coercive power, which has actually faced a lot of criticism in the literature اور جس کو کہ ایک بہت فیوریٹ اسٹائل یا پاور کا سورس نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس میں کہ لوگوں کو تھریٹ کر کے آپ یہ احساس دلاتے ہیں کہ آئی ایم پاورفل اینڈ آئی ہیو دا اتھارٹی. جو سرٹن جو اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایز اے سورس اور ایز اے مین ٹو تھریٹن یور ٹیم ممبرز یوز کرنا شروع کر دیں، ان کو جاب انسیکیورٹی کا احساس دلایا جائے، ان کو سرٹن پنشمنٹس کا احساس دلایا جائے تاکہ وہ کام کریں. سو وہ یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ کوئرسو پاور کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا لٹریچر میں اور ریسرچ میں کہ اس طرح کے
ٹرینڈ کو امپلائیز کا اور ٹیم ممبرس کا کسی بھی طرح کا رسپیکٹ حاصل ہوگا یا ایکسیپٹنس لیول ہوگا، اور یہ گریجولی آبسلیٹ ہوتا جائے گا اور یہ آٹومیٹکلی اٹ ول بی کنڈیمڈ.